جی، نیٹ میکل میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، اب آواز آ رہی میری؟ جی میری عالیہ آواز آ رہی؟ اچھا، ہاں تو میں بات کر رہا تھا کہ محمد مرتضی بن محمد زبیدی صاحب تاج عروس، یہ ایک عربی ڈکشنری کتاب ہے جنہوں نے یہ لکھی ہے۔ انہوں نے ایک علم کے حوالے سے ایک چھوٹا سا ایک ہوتا ہے کسی علم کو نظم کی شکل میں لکھنا، ان کا ایک منظومہ ہے، یعنی جیسے ہمارے یہاں نظم ہوتے ہیں نا اشعار کی شکل میں، تو اہل علم نے بہت سے جو علوم ہے نا ان کو اشعار کی شکل میں چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ یعنی ایسے کئی علم ہیں، جیسے علم النحو ہے، علم الصرف ہے، گرامر ہے، اسی طرح قرآن کے اصول یا قواعد ہیں، حدیث کے حوالے سے جو اصول و قواعد ہیں ان کو نظم کی شکل میں، تاکہ ان کو یاد کرنا آسان ہو۔ اسی والے سے علم کے حوالے سے وہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ فما حول غایت فی الف سنہ شخص فخذ من کل فن احسن، یعنی جو علم کا راستہ ہے نا اس کو پانا یہ تو ایک سمندر ہے، اس کو چاہے 1000 سال بھی بندہ اس کو پانے کی کوشش کرے تو نہیں پا سکتے، یعنی مکمل طور پہ تو کوئی بندہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں نے ہر طرح کا علم حاصل کر لیا، یعنی ایک ناممکن سی چیز ہے۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، انہوں نے ایک مختصر طریقہ کیا بتایا، فخذ من کل فن احسن، جو سب سے ہر فن کے جو بہترین متن ہے یا جو بھی چیز ہے نا اس کو آپ لے لیں۔ اب مکمل علم تو ہر اس میں آپ نہیں حاصل کر سکتے، میں نے پورا سمندر ہی لینا ہے، وہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہر علم کا کوئی نہ کوئی مختصر ہوتا ہے، اختصار سے چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں یا مین جو متون ہوتے ہیں، ٹیکسٹ ہوتے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں وہ آپ لے لیں، بحفظ متن جامع لراجه تاخذه على مفید الناس۔ تو یہ ایک اور کیا طریقہ ہے کہ اس کو یاد کرنا، حفظ کرنا۔ ایک ہے آپ کے پاس کتاب ہے تو یہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، یہ آپ کے پاس آپ نے معلومات اکٹھی کی ہوئی ہیں، ایسا بھی نہیں، علم اور چیز ہے، اس کو یاد رکھنا، حفظ کرنا۔ اس کی ایک مثال ہے، کیونکہ بندہ جو ہے نا وہ قرآن کے معاون، جو ہم نے پچھلے ہفتے پچھلی کلاس میں پڑھا کہ کچھ علوم جو ہیں وہ علوم اعلیٰ اس کو بولا جاتا ہے، جو قرآن و سنت کی خدمت کے لیے حاصل کیے جاتے ہیں۔ جیسے کوئی بندہ کہتا ہے میں عربی زبان سیکھ لوں، اس کی گرامر سیکھ لوں، اب یہ اس نے حاصل کرنا ہے، لیکن اس کو قرآن پاک یاد ہی نہ ہو، یعنی وہ قرآن اصل مقصد کیا ہے، قرآن کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو یاد ہی نہیں ہے، نہ قرآن یاد کرتا ہے نہ حدیث یاد کرتا ہے، بس ویسے ہی پڑھتا ہے۔ تو اہل علم کے ہاں حفظ کے ذریعے ہی قرآن کی بھی حفاظت ہوئی ہے، حدیث کی بھی، آج بھی یہی طریقہ چل رہا ہے اور قیامت تک یہی چلے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کتابیں ہیں، اب اسلام 360 آ گیا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے علماء کی، بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں۔ جیسے بعض ہمارے ہاں وہ علمی کتابی کا بھی ہمارے ہاں مرزا صاحب کرتے رہتے ہیں، تو کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ پہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اصل جو احادیث میں یا قرآن پاک میں ہمیں دیکھتے ہیں ان کی جو حفاظت ہے وہ کتابی شکل میں نہیں ہوئی۔ آج بھی جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کتاب کے اندر اس کی طباعت کے اندر کوئی غلطی ہوتی ہے یا کوئی بھی مقدمہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک کے اندر کی جو طباعت ہوتی ہے، جن جو مکتبات ہیں وہ کرتے ہیں، انہوں نے آخر میں یا شروع میں جو مقدمہ ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھتے ہوئے کسی قسم کی کوئی غلطی پائیں تو فلاں نمبر پہ رابطہ کر کے ہمیں بتائیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اس کا تعلق حفظ کے ساتھ ہے، کتاب کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اس کی اور بھی کئی دلیلیں ہیں، جس میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے، پہلے بھی آپ نے کئی دفعہ سنی ہوئی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الناس ينتزعه من صدور الناس، اللہ تعالیٰ اس علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے دلوں سے، سینوں سے اٹھا لے گا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا، ينتزعه بقبض العلماء، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، علماء کو فوت کرے گا، یعنی کتابیں موجود ہوں گی، ایسا نہیں ہوگا کہ کتابیں موجود نہیں ہیں، کتابیں موجود ہیں، موبائلوں میں اسلام 360 یا جتنی بھی آج کل بڑی ایپس ہیں، مکتبہ شاملہ ہے، ہزاروں کتابیں اس کے اندر ہیں، اور بڑا فائدہ اس کا ہوتا ہے اور ہر انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، حدیث کی سرچ کرنے میں، آیت کی سرچ کرنے میں، یعنی یہ معاون اور مفید چیزیں ہیں، اس میں کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، نہ کرنا چاہیے۔ لیکن علم کی جو حفاظت ہے وہ کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نبی کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کو سینوں سے اٹھا لے گا، بلکہ کیا کرے گا، ینتزعہ بقبض العلماء، اہل علم کو اٹھا لے گا، جو علماء ہوں گے نا ان کو فوت کرے گا۔ پھر کیا ہوگا، حتی اذا لم يبقي عالما اتخذ الناس یا اتخذ الناس رؤوسا جہالا فافتوا بغیر علم، پھر لوگ کیا کریں گے، جو جاہل لوگ ہیں ان کو اپنا سربراہ مان لیں گے، ان کو بڑا مان لیں گے، ان کو اپنا استاد کہہ لیں گے، تو پھر وہ کیا کریں گے، فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے گفتگو کریں گے۔ کتابیں تو موجود ہیں، علماء موجود نہیں ہیں، تو جو حالات کوئی لوگ کیا کر لیں گے، اپنا سربراہ پیشوا مان لیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے،
اور پھر کیا ہوگا؟ فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے، اور جن کو وہ فتوے دے رہے ہیں بغیر علم کے وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ پتہ یہ چلا اس حدیث کے ذریعے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بتایا، یہ نہیں کہا کہ کتابیں اٹھا لیں گے یا لوگوں کے سینوں سے ہو جائے گا، بلکہ کیا کریں گے؟ جو علم کے مصدر تھا، جہاں سے علم آپ کو ملتا تھا، علماء، ان کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ تو کسی بھی معاشرے میں جو اہل علم ہیں، علماء ہیں، وہ رحمت ہوتے ہیں، علم ان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کتابیں تو آج بھی آپ کے گھروں میں بھی کئی کتابیں ہوں گی، کتنے لوگ ہیں جو کتابوں کو پڑھتے ہیں؟ کتابوں سے کبھی بھی آپ جو حدیث ہم خطبے آپ جمعے میں سنتے ہیں نا، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان میں ایک نبی کو بھیجا، اس کا کام کیا ہے؟ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب کا علم دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ جو تعلیم ہے یہ قرآن پاک کے اندر نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو یہ چیز ہے۔ تو یہ امام صاحب نے دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان ہر علم کا جو مین متن ہے نا وہ لے لے، اور دوسرا جو کام ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ کیا ہے؟ کہ وہ لینا کس سے؟ تأخذوا علی مفید الناس، یہ نہیں کہ ہر کسی سے لے لیا، یہ فلاں جو ہے نا وہ اس کے فالوور بہت زیادہ ہیں یوٹیوب پہ، تو اس وجہ سے میں اس کو سنتا ہوں، اس کو لاکھوں لوگ فالو کرتے ہیں۔ ایسے آج کل کئی یوٹیوبرز ہیں جو فیملی ولاگنگ کر رہے ہیں، ان کے جو فالوورز ہیں وہ عام اہل علم سے بہت زیادہ ہیں، یوٹیوب بڑا ہوا ہے ان سے، لاکھوں ڈالر وہ کما رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی فیس بک پہ ان کے لاکھوں فالوورز ہوتے ہیں۔ تو یہ کسی کی کثرت اتباع، یہ علم کا حاصل کرنے کا آپ کے پاس جو ہے وہ بہانہ نہیں ہے کہ اس بندے سے علم لینا چاہیے، نہیں، بلکہ کس سے لینا چاہیے؟ علی مفید الناس سے، جو مفید بھی اور نہ سے نصیحت خیر خواہ ہو۔ اس کے ہم آگے تفصیل پڑھتے ہیں۔ یہ پہلا جو ہے فطریق العلم وجادتہ مبنیۃ علی امرین، تو امور ہیں جن کو لینا ضروری ہے، اس کا اصول علم کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ دو بنیادیں سمجھ لیں اس کو۔ پہلا کیا ہے کہ جو بندہ بھی ان دونوں سے لے گا، یعنی جو اوپر ہم نے پڑھے نا کہ حفظ کرے ان متون کو، ان ٹیکسٹ کو جو اہل علم کے ہاں معتبر ہیں، یہ نہیں کہ جو مجھے پسند ہے، بلکہ اہل علم کے ہاں ایک طریقہ ہے، جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ علم آپ نے حاصل کرنا ہے نا، تو ہر معاشرے میں اہل علم کے ہاں کوئی طریقہ ہوتا ہے کہ فلاں کتاب آپ نے پہلے پڑھنی ہے، فلاں بعد میں پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ حدیث کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے آپ اربعین نووی، جس کی ہم نے شرح بھی شروع کی ہوئی ہے، آپ اس کو حفظ کریں پہلے، کیونکہ اس کے اندر اخلاقیات، عقائد اور احکام و مسائل جو مین ہیں وہ اس کتاب کے اندر چھوٹی سی، اس کے اندر انہوں نے حدیث کو جمع کر دیا، جو انتہائی مفید حدیثیں جو انتہائی ضروری چیزیں، سمجھ آئی؟ تو پہلے ہم کہیں گے پہلے اس کو پڑھیں، اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ عمدۃ الاحکام پڑھنی ہے، پھر بلوغ المرام ہے، اس کے بعد جو صحاح ستہ کی ابتدا ہوتی ہے وہ والی کتابیں پڑھنی، صحیح بخاری آخر میں پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے اہل علم کا، جو آج سے نہیں شروع سے یہی چلتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہم کہیں گے کہ پہلے دن ہی آپ صحیح بخاری کھول کے پڑھنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ اہل علم کا طریقہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی بندہ ایسے کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ علم اس کے قریب سے بھی نہیں گزرا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل علم کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ جیسے اسکول کا ہوتا ہے، کالج کا ہوتا ہے، یونیورسٹی کا آپ دیکھ لیں، یعنی وہ تو دیگر علوم ہیں، ان کے اندر بھی یہی طریقہ چلتا ہے کہ پہلے آپ کیا ہوتا ہے جی، آپ تو پہلے ہمارے ہاں تو کچی پکی ہوتی تھی، اب کیا ہوتا ہے؟ وہ نرسری ہے، پھر پتہ نہیں کے جی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ پہلی کلاس شروع ہوتی ہے، پھر دوسری، پھر تیسری۔ اب یہ درست طریقہ ہے، اب جو بندہ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ میٹرک کو پڑھانا شروع کر دے ایک ایسے بچے کو جس کو ابھی اس نے بھی پانچویں کلاس بھی نہیں پڑھی ہوئی، تو اس کو کیا سمجھ آئے گی؟ تو مسئلہ کہاں پہ ہوگا کہ اس نے طریقہ صحیح نہیں اختیار کیا۔ اسی طرح اگر آپ علم النحو جو گرامر کا علم ہے اس کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، تو عرب کے ہاں ایک متن بڑا مشہور ہے، اس کو بولا جاتا ہے متن اجرومیہ، ایک امام صاحب ہیں ان کا نام کے اس کے اوپر نسبت کی ہوئی ہے، وہاں پہ وہ پڑھائی جاتی ہے۔ پاکستان میں اگر آپ مدارس میں دیکھتے ہیں یا علم جو گرامر، وہ ہدایت النحو ہے یا علم النحو، ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس کے اندر مختصر جو علم النحو جو گرامر کا علم ہے اس کے اوپر ہے، وہ مختصر ہے مگر بڑی جامع کتاب ہے، تو وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد اس کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ یعنی شروع میں جیسے عالم الربانی کے حوالے سے پوچھا گیا تو غالباً امام بخاری کی طرف اس کا قول ہے، یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بات ہے، اور یہ کنفرم یاد نہیں، بہرحال کہ ربانی عالم وہ ہوتا ہے جو یرب الناس علی صغار العلم قبل کبارہ، جو لوگوں کو علم کا جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ پہلے بتاتا ہے، اس کے بعد بڑے مسائل کی طرف جاتا ہے۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں
ان کا یعنی ایک ایسا معاشرہ جس میں لوگوں کو اللہ کی توحید کے بارے میں ہی نہیں پتا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت ہے اس کا ان کو علم نہیں ہے. یعنی ایک شخص کو توحید کا علم نہیں ہے، اس کو ہم کیا بتائیں کہ دجال کب آئے گا یا یجوج مجوج کہاں پہ ہیں. یہ نہیں کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، دین کا حصہ ہیں. سیکھنا چاہیے، ان کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ دجال کا فتنہ بہت بڑا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے آگاہ کیا ہے، اسے بچنے کی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن ایک شخص جو ہے عام آدمی جو ہے، ان کو توحید کا علم نہیں ہے، نماز اس کو نہیں آتی، غسل کے مسائل نہیں ان کو پتہ، ان کو میں دجال کے بارے میں بتاؤں تو کیا یہ طریقہ درست ہوگا؟ نہیں. یہ نہیں کہ بات میری درست نہیں ہے، بات میری درست ہے، علمی بات ہے، لیکن ابھی اس کا مرحلہ نہیں آیا. ایک شخص کو توحید کا نہیں پتا، نہ اس کو علم اس کے پاس سے گزرا ہے، نہ اس کو طہارت کے مسائل پتہ ہے، نہ نماز اس کو پتہ ہے. روزہ جو بنیاد ہے اسلام کی، جو 5 بنیادیں ہیں، ان کا اس کو علم نہیں ہے. لیکن میں اس کو دجال اور یجوج مجوج کے بارے میں پڑھانا شروع کر دوں تو مطلب یہ ہے کہ مجھے خود بھی نہیں پتا کہ میں نے علم کیسے پڑھانا ہے. تو یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ طریقہ کون سا اختیار کرے گا. دوسری، جیسے میں نے 1 منٹ میں ذرا ہولڈ کریں، بچہ پتہ نہیں شور مچا رہا ہے، اس کو میں ذرا بھیج کے آتا ہوں دوسری سائڈ. جی السلام علیکم. تو پہلی چیز ہوگی کہ اس علم کا، جو بھی آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، اس کا مختصر کوئی متن لیں، اس کو یاد کریں، حفظ کریں. اسی طرح سب سے پہلے جو ہمارا جو وحی ہے، جس کا علم ہمارے لیے ضروری ہے، وہ قرآن پاک ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ قرآن پاک اس کو یاد نہ ہو، اس کا ترجمہ وہ پڑھتا ہو یا صرف اس کی طرف کوٹ کرے. یعنی وہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے لیکن خود اس کو قرآن پاک بھی یاد نہیں ہے، نہ اس کو پتہ ہے. یعنی جس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے، اس کا اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ ایسا ہے کہ وہ وہاں کی کوئی آیت نہیں بتا سکتا. یعنی مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ، اس کو شوق ہے دعوت دینے کا، دین کا کام کرنے کا شوق ہے، اور دعوت اس نے کس چیز کی دینی ہے کہ لوگ قرآن کے ساتھ جڑیں، لیکن خود اس کا اپنا تعلق یہ ہے کہ اس کو قرآن یاد نہیں ہے یا وہ کوشش نہیں کر رہا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسرا ہم نے پڑھا کہ پہلے جو ہو گیا کہ اس کے مین متن جو ہے وہ ان کو یاد کرنا، اور دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ فَأَخْذُوا عَلَى مُفِيدِ النَّاسِحٍ فَتَفْزَوْا إِلَى شَيْءٍ تَتَفَهَّمُ عَنْهُ مَعَانِيهِ تَصِفُ بِهَذَيْنِ الْوَصْفَيْنِ. پہلی جو چیز ہے نا، وہ تو ہو گیا حفظ، کہ اس کے مختصر متن جو مین ٹیکسٹ ہیں ان کو یاد کرے. اور یہ چیز اہل علم نے بتانی ہے، اسٹوڈنٹ نے نہیں بتانی. بعض بات کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کتاب پڑھنی، میں نے فلاں کتاب پڑھنی. اب اسٹوڈنٹ کو کیا پتا، اس کی نظر میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ فلاں کتاب بڑی مفید ہے یا یہ مجھے فائدہ مند رہے گی، لیکن اصل جو علم ہے کہ کون سی کتاب اس کے لیے مفید ہے کون سی نہیں، یہ اہل علم کو پتا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی بندہ فزکس پڑھانا چاہتا ہے، تو میرا چونکہ تخصص نہیں ہے فزکس، تو میرے نزدیک وہ بندہ کچھ بھی پڑھے گا تو میں کیا کہوں گا، ہاں جی بڑی زبردست ہے جی، یہ بندہ پڑھا سکتا ہے. لیکن کیا میری بات کی کوئی اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ میرا یہ تخصص نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو فزکس کس کو پڑھانی چاہیے، کون سا بندہ اس فن کا ماہر ہے، یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ جو فزکس کے ماہرین ہوں گے. اس طرح کوئی بندہ کیمسٹری پڑھانا چاہتا ہے تو جو کیمسٹری کے ماہر ہیں ان کی بات یا ان کی رائے جو ہے نا، وہ ایک عام آدمی کی نسبت یا عام جو کوئی عالم ہے اس کی نسبت ان کی رائے کو معتبر مانا جائے گا، کیونکہ وہ اس فن کے ماہر ہیں. وہ جانتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ اس قابل ہے کہ یہ فن جو ہے یہ آگے منتقل کر سکے. یا یہ مثال کے طور پہ تو کوئی بندہ کہتا ہے جی میں ڈاکٹر بن گیا، میں آپریشن کرنا چاہتا ہوں، تو کیا اس کو فوراً سے اجازت مل جاتی ہے؟ وہ کہ جی میں نے 6 سال پڑھا ہے، میں نے اتنی محنت کی ہے، میں نے یہ کر لیا، میرے پاس ڈگری بھی ہے. ڈگری آپ کے پاس ہے لیکن آپ کی پریکٹس نہیں ہے، آپ نے کسی سینئر ڈاکٹر کے ساتھ تو 2 4 سال نہیں گزارے. یعنی کوئی بھی فن جو ہے نا آپ لے لیں، کہیں پہ بھی یہ چیزیں ہیں کہ نہیں چلتا. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جب آپ علم کی، دین جو سب سے اہم علم ہے جس کے اوپر دنیا اور آخرت کی ساری فلاح کا معاملہ ہے، اس معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بندہ بھی منہ اٹھا کے کہتا ہے جی میں آپ کو سکھاتا ہوں، لوگ اس کی فوراً، اس کی ڈگریوں میں کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوتا کہ اس نے کسی عالم سے پڑھا ہے، کوئی معاملہ ہے نہیں. ہوتا کیا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ میں
جو ہے نا وہ دین کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، جب اہل علم اس پہ تنقید کرتے ہیں یا منع کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو جلسی فیل کر رہے ہیں۔ یقین مانیں، اگر آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے، یا اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ علم جو ہے نا یہ کتنا آج کے دور میں اس کے ساتھ کس قدر زیادتی کی جا رہی ہے، کہ نہیں جو بندہ ابھی خود طالب علم کہلوانے کے بھی لائق نہیں ہے، جس نے کبھی کسی شیخ کے سامنے بیٹھ کے پڑھا نہیں ہے، وہ اگر جب بات کرتا ہے کہ میں نے تفسیر پڑھانی ہے یا میں نے فلاں کام کرنا ہے، تو یہ یقین مانے اس کو دیکھ کے ہمیں دکھ ہو رہا تھا، اور اس بندے کے اوپر اس کے اوپر ترس آ رہا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے ساتھ کتنی زیادتی کر رہا ہے، اور جو لوگ اسے پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی ان کا تو اللہ ہی مالک ہے کہ وہ کیا سیکھیں گے اور کیا کریں گے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ نہیں کہ اس بندے کے ہماری اس کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ہر بندے کو ایسے لوگ دین کے قریب آئیں، سیکھیں، اس کے بعد سکھائیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بغیر علم کو سیکھے اگر آپ امام بخاری رحمہ اللہ کا پڑھتے ہیں، بلکہ مجھے امام مالک رحمہ اللہ کا قول میں بھی آپ تیاری کرتے ہوئے پڑھ رہا تھا۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے فتویٰ دینے کے لیے میں اس وقت تک نہیں بیٹھا جب تک کہ 70 علماء نے مجھے اجازت نہیں دی۔ بات کون کر رہے ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ، اپنے دور کے نہیں، آج کے دور میں بھی وہ امام ہی ہیں، اتنا عرصہ پہلے فوت ہوئے ہیں لیکن آج بھی ان کو امام ہی کہا جاتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ مدینہ میں رہے ہیں، مدینہ کے 70 علماء نے ان کو اجازت دی، تب انہوں نے فتویٰ دینا شروع کیا۔ لیکن آج ہمارا کیا عالم ہے کہ چار لفظ پڑھتے ہیں اور جو مرضی مسئلہ ہم سے پوچھ لیں فوراً ہم جواب دے دیتے ہیں۔ یہ فرق ہے اس دور میں اور آج کے دور میں، اور اہل علم کے درمیان اور عام آدمی جو کم علم شخص ہوتا ہے اس کے بارے میں، اس کے اور اہل علم کے درمیان ہی فرق ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں تو کئی جگہ پہ ہے نا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم کے بارے میں کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں، اندر اندر جو بندہ دیکھ رہا ہے یا سننے والے اور جو نہ سننے والے ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہے۔ اسی طرح جو بندہ اہل علم کے پاس اس نے سیکھا نہیں ہے، جو ایک طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے آپ کے دور سے، آپ کے شاگرد صحابہ ہیں، پھر ان کے بعد تابعین ہیں، پھر تبع تابعین، اور اسی طرح آج ہم تک یہ علم پہنچا ہے۔ وہ جو بندہ ایسے نہیں کر رہا اور وہ کسی کو یوٹیوب پہ سن کے، کسی کو کوئی کتاب پڑھ کے، یہ نہیں کہ یہ علم کو سیکھنے میں معاون نہیں ہے، چیزیں معاون ہیں، لیکن یہ وہ طریقہ نہیں ہے جو اہل علم کے ہاں رہتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ کوئی بندہ کہتا ہے میں ڈاکٹر اسرا صاحب کا شاگرد ہوں، اسے پوچھے بھی آپ نے ڈاکٹر صاحب سے کیا پڑھا ہے، وہ کہتا ہے میں پڑھا تو نہیں لیکن میں نے یوٹیوب پہ ان کے لیکچر سنے ہیں، تو کیا یہ ان کا شاگرد بن گیا؟ یہ اسٹوڈنٹ ہونا نہیں ہے کہ بندہ کہ جی میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اہل علم کے ہاں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بندے نے باقاعدہ ان کے پاس سامنے بیٹھ کے، یا جیسے اب آپ میرے سے اب لائٹ پڑھتے ہیں، کافی عرصے سے پڑھتے ہیں، ان سے کوئی کتاب پڑھی ہو، پھر آپ کہتے ہیں میں نے فلاں کتاب جو ہے نا فلاں شیخ سے پڑھی ہے، فلاں استاد سے پڑھی ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے سیکھنے کا۔ اس کے لیے انسان کو سفر کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ انسان یوٹیوب کھولی اس پہ، یہ نہیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہے، بعض اوقات یہ بھی ابھی سمجھانا پڑتا ہے کہ بھئی ہم اس کے فائدے کی نفی نہیں کر رہے، ہم یہ جو طریقہ بن گیا نا جی میں فلاں کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں فلاں کا اسٹوڈنٹ ہوں، اسے پوچھے بھی آپ نے کیا پڑھا ہے؟ جی وہ اس کو پتہ ہی نہیں، نہ استاد کو پتہ ہوتا ہے۔ یعنی جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں نا میرا استاد، اگر آپ اسے پوچھیں گے فلاں شخص کہہ رہا ہے جی میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں اس نے مجھ سے کیا پڑھا ہے، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں۔ ایک ہے کہ آپ یوٹیوب پہ کسی کا لیکچر سنیں، کوئی تفسیر ہے یا کوئی بھی پڑھ کے اس سے فائدہ اٹھائیں، ایک ہے آپ یہ دعویٰ کریں گے وہ میرے استاد ہیں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح بعض کا ہوتا ہے کہ بندہ کسی شیخ کی ایک مجلس میں بیٹھا ہے، کوئی درس انہوں نے دیا ہے، تو بعد میں لوگوں کو بتایا کہ وہ میرے شیخ ہیں، یہ بات معاملہ درست نہیں ہے۔ تو پہلی جو چیز انہوں نے استاد کے بارے میں جو ہم نے اوپر پڑھی نا کہ کس سے لینا ہے، مفید ہو اور ناصح۔ مفید سے مراد ہے کیا ہے کہ وہ اس چیز کا اہل ہو، اس کے بارے میں مشہور ہو، ممن عرف بطلب العلم وتلقی حتى ادرک فصارت له ملکۃ قویۃ فیہ۔ یہ نہیں کہ ہر للو پتو منہ اٹھا کے آ گیا علم سکھانے کے لیے، اور علم بھی وہ سکھا رہا ہے جو جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہم کیا قولا ثقیلا بولا ہے، یہ بڑا بھاری علم ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے ایک دفعہ ایک شخص نے مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، لا ادری۔ تو اس نے کہا اتنا معمولی سے میں نے مسئلہ پوچھا، اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں لا ادری؟ آپ کا میں نے بڑا نام سنا، یہ تو معمولی سا ہلکا سا مسئلہ تھا۔ تو آپ نے میں تمہیں کس نے کہا ہلکا سا مسئلہ؟ دین کا سارا جو علم ہے وہ بھاری اور وزنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تجھ پہ ایک قول ثقیل، ثقیل کہتے ہیں بہت وزنی اور بھاری چیز کو، اللہ تعالیٰ نے جب اس کو بھاری کہا تو تم کون ہوتے ہو یہ بات کہنا کہ ہلکی چیز ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے نا بعض کا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو ہلکی سمجھ رہا ہوتا ہے چیز، لیکن وہ اللہ کے یہاں بہت بڑی بھاری ہوتی ہے۔
تو یہ اہل علم کو پتا ہے کہ یہ کتنا وحی کا جو علم ہے یہ معمولی بات نہیں ہے. تو اس شخص سے علم حاصل کرنا چاہیے جو بندہ اس چیز کا اہل ہو. جس فن کو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، فزکس پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایسے ٹیچر کو تلاش کرتے ہیں جو فزکس کا ماہر ہو، جس کے بارے میں پتا ہو کہ یار یہ بندہ بڑا مشہور ہے، اور اس کا ایک نام ہے، اور اس نے فلاں فلاں ادارے سے پڑھا ہے، فلاں فلاں استاد ہیں اس کے. یہ دنیاوی علوم کے بارے میں بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں، ٹرائل دیں گے، آپ چند دن ہمارے بچوں کو پڑھائیں، اس کے بعد ہم آپ کو پرماننٹ رکھیں گے. کسی کالج یا یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ٹرائل لیں، 2 4 دن آ کے پڑھائیں، پھر ہم آپ دیکھیں گے آپ کا طریقہ ہمیں پسند آئے گا، آپ پڑھا سکتے ہیں کہ نہیں پڑھا سکتے، یا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. لیکن آج شرعی علوم کے بارے میں کیا ہو گیا کہ ہر بندہ جو ہے نا اپنی اکیڈمی کھول کے بیٹھ گیا. اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں، بہت سے لوگوں کو پڑھے، ان کا آپ کو پتہ ہے کہاں سے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں. بس وہ یوٹیوب پہ بڑے مشہور ہیں، بڑا نام میں نے سنا ہے ان کا، لوگ بڑا ان کا، میں آج کل نام سنا ہے، ان کی ویڈیوز بڑی شیئر ہو رہی ہیں. اچھا یہ کہاں سے پڑھے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں. کون ہے جی یہ ماہر نفسیات ہیں، فلانا کون ہے جی یہ انجینئر ہے، فلاں کون ہے جی یہ ڈاکٹر ہے. تو جو چیز آپ حاصل کرنا چاہ رہی ہیں یہ اس نے کہاں سے لی ہے؟ اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ نہیں یہ پتہ تو نہیں ہے، لیکن ویسے میں نے بڑا سنا ہے، مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. تو یہ کافی نہیں ہے نا، یہ درست طریقہ ہے. تو پہلی جو چیز ہے کہ اس کے بارے میں پتہ ہو کہ اس نے علم کہاں سے لیا ہے، کن علماء سے اس نے علم حاصل کیا ہے، یا اس کا جو طریقہ کار علم حاصل کرنے کا کون سے ادارے سے اس نے پڑھا، کیا پڑھا ہے. جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ اس کا قابل بھی ہے. بعض کا ہوتا ہے کہ بندے نے علم تو حاصل کیا ہوتا ہے لیکن اس کو آگے پھیلانے کا، یا اس کے پاس اس کی جو سمجھ لیں کہ وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو آگے بھی ڈلیور کر سکے. علم کا ہونا اور چیز ہوتی ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانا یہ الگ چیز ہے. یہ ہر بندے کا کام نہیں ہوتا، نہ ہر بندہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ حل علم کو، یا جو علم اس کے پاس ہے اس کو اچھے طریقے سے آگے ڈلیور بھی کر سکے. تو پہلی یہ چیز ہونی چاہیے اس شخص کے اندر. اور یہ جو بات ہے یہ کہاں سے لی ہے شیخ صاحب نے، اس چیز کا ہمیں پتہ ہو. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو سنن نبی داؤد، جو سیاستہ میں سے معتبر کتاب ہے، اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسمعون، تم سنو گے، یعنی تم اس علم کو سنو گے. کس سے سننا ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ نے سننا ہے نا. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم سنو گے، وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، اور تم سے بھی سنا جائے گا. یہ علم جو ہے نا وہ اس شکل میں منتقل ہونا ہے. وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ، اور اس شخص سے بھی سنا جائے گا جس نے تم سے سنا. یعنی یہ ایک سلسلہ ہے جس کو حدیث کے، آپ جب کوئی کتاب دیکھتے ہیں تو اس میں آپ پڑھتے ہیں حدثنا فلان حدثنا فلان، مجھے فلان نے بیان کیا فلان، یہ ایک جو سلسلہ ہے اس کو سند بولا جاتا ہے حدیث کے علم میں. یعنی ایک جیسے زنجیر ہوتی ہے نا، ایسے ہے. تو جس شخص کے آپ جسے آپ علم حاصل کریں اس کے استاد کا پتہ ہو، پھر ہمیں اس سے آگے اس نے کس استاد سے سیکھا، اس طرح چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کو یہ پہنچانے والا. یہ نہیں کہ آج کے دور میں کوئی بندہ کہ جی میں آپ کو نئی بات بتاتا ہوں جو آپ کو اہل علم نے نہیں بتائی. اس نے کہاں سے نئی بات بتانی؟ اس کا مطلب ہے کہ 1400 سال سے یہ علم جو تھا قرآن و حدیث کا، جو معنی یہ بندہ بیان کرنے لگا، جو کہہ رہا ہے جی میں نئی بات بتاتا ہوں، یہ پہلے کسی کو نہیں پتا تھی. انسان کو یہ سوچنا چاہیے. بلکہ یہ قرآن جس شخصیت پہ نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، انہوں نے کیا صحابہ کو یہ معنی بیان کیے؟ ان تک یہ علم نہیں پہنچا تھا. وہ دنیا میں بھی کامیاب تھے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں. انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں سے لے گا. تو اصل جو علم ہے، جو معنی ہے، وہ کہاں سے ہمیں ملے گا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملے گا. تو یہ سلسلہ کب ہوگا؟ جب کسی ایسے استاد کو اختیار کیا جائے جس کے استاذہ کا ہمیں پتا جو آپ کا سلسلہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جائے. یہ پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ اہل علم کے ہاں معروف ہے، آج بھی معروف ہے کہ بعض اہل علم جو ہے ان کو اپنے شاگردوں کو اجازہ، اس کو کہتے ہیں اجازہ دینا، کہ آپ مجھ سے یہ روایت بیان کر سکتے ہیں. یہ اہل علم کے یہاں معروف ہے. عموماً ہمارے یہاں اس چیز کو عام پبلک کو پتہ بھی نہیں ہے، نہ لوگ اس سے سب توجہ دیتے ہیں. بہرحال یہ حدیث سے ہی اس مسئلے کو شیخ صاحب نے اخذ کیا کہ یہ کیوں ضروری ہے. دوسرا جو ہے وہ ہے فہو النصیحہ، کہ وہ آپ کا خیر خواہ بھی ہو. تو یہ دو چیزیں ضرور، کہ وہ جو شیخ ہے جسے آپ علم حاصل کر رہے ہیں وہ اس قابل ہو کہ آپ اس کی اقتداء کر سکیں، وہ آپ کا پیشوا بنے. اس کے جو رہن سہن ہے، جیسے یہاں پہ کہ والاہتداء بہدیہ ودلہ وسمتہ، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کا رہن سہن، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا لباس، اس کا گفتگو استاد کی ایسی ہونی چاہیے کہ اس سے آپ اپنا ایک، جس کو مینٹور بولتے ہیں نا، ہمارے ہاں یہ لفظ بولا جائے تو لوگ متاثر ہوتے ہیں، یعنی مینٹور ہو. یہ نہیں ہو کہ وہ خود جو ہے وہ اس کے معاملات ایسے ہیں کہ اس کو دیکھ کے انسان دین سے ہی بد دل ہو جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے اندر یہ جو ناصح ہونے کے اندر 2 چیزیں شامل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کا اپنا اوڑھنا بچھونا، اس کا بیٹھنا، گفتگو کا انداز یہ اچھا ہونا چاہیے کہ علم اس کے اندر جھلکے. جیسے آج بھی جو مجموعی طور پہ اہل علم کی علامات ہوتی ہیں وہ ایسی ہی ہوتی ہیں کہ وہ متواضع شخصیات ہوتی ہیں.
باقی انفرادی طور پہ کسی عالم سے کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی معاملہ ہو تو وہ اس کو تو ہم نہیں بناتے رول ماڈل، یا اس کو ہم پہ مثال نہیں دے سکتے، لیکن عمومی طور پہ جو جہاں پہ جو بھی اہل علم کے اندر شامل ہیں نا، بڑے علماء، اب ان کا دیکھیں گے ان کے اندر بعض چیزیں مشترک ہوں گی، کہ ایک وہ سادہ ہوں گے، غرور و تکبر والی بات نہیں کریں گے، ان کے اندر میں نہیں ہوتی، یہ عمومی طور پہ صفت ہے، اور یہ نہیں کہ انہوں نے یہ بلکہ استاد سے سیکھی جاتی ہے۔ جیسے ہمارے ایک دوست ہیں سید عبداللہ طارق صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے دو استاد تھے، عبدالعزیز الوی صاحب اور شیخ یونس بٹ صاحب رحمہ اللہ، دونوں اہل علم فوت ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ ہمیشہ، یعنی جتنا عرصہ وہ مدرسے میں پڑھے 6 7 سال، وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، ہمیشہ، ایک ہوتا ہے کبھی کبھار ہونا، ہمیشہ، اور جس دن وہ نہیں ہوتے اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، اگر وہ موجود ہیں ادارے کے اندر تو وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھوں۔ اسی طرح ایک استاد تھے، وہ انہوں نے اپنا لباس الگ رکھا ہوا تھا، جب نماز ٹائم ہوتا تو وہ دوسرا لباس پہن کے جاتے، وہ کہتے کہ میں اس قرآن پاک میں خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی تم نماز کے لیے جاؤ تو زینت اختیار کرو، تو اس لیے میں نے یہ الگ لباس رکھا ہوا، یہ ان کا نہیں ہے، سلف صالحین سے بھی بعض ائمہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بھی ایسا کیا تھا کہ جب نماز پڑھتے تھے تو اس کے لیے خاص لباس پہنتے تھے۔ تو اس آیت پہ عمل کرنے کے لیے سورہ اعراف میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زینت کو اختیار کرو، کہ میں نے اب اللہ کے پاس، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو میں اچھا لباس پہن کے حاضر ہوں، یہ ہر بندے کی اپنی، تو جو بندہ یہ چیز اپنے اساتذہ کے اندر لائف دیکھے گا کیا اس کا اثر نہیں ہوگا اس کے اوپر؟ ایک ہے زبانی کلامی سننا یا کوئی کتاب پڑھ لینا، تو کتاب پڑھ کے آپ کو فائدہ تو ہوگا، لیکن یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ چیزیں آپ کو کسی صاحب علم کے پاس شاگردی اختیار کرنے کے بعد ہی ملتی ہیں یہ چیزیں، جب آپ اس کے سامنے دیکھتے ہیں، اس کی گفتگو کو دیکھتے ہیں، معاملات کو دیکھتے ہیں، پھر یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو استاد ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اس کی اقتدا بھی کر سکیں، وہ آپ کا مینٹور ہو کوئی، جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے، اب یوں سمجھ لیں کہ ایک استاد کے ساتھ آپ نے جو علم حاصل کرنا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اپنی اس علم کو 2 سال میں حاصل کر لیں اگر آپ کا کوئی استاد ہے، لیکن اگر استاد نہیں ہے تو ہو سکتا ہے 10 سال میں بھی، 10 سال بھی لگے لے تو آپ باقاعدہ اس علم کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ شرعی علوم کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں، دنیاوی علوم میں کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میرا کوئی استاد نہیں ہے، میں تو خود ہی سیکھ لیا سارا کچھ، جس بندے نے کسی استاد سے سیکھا ہے اس میں، اور جس نے بغیر استاد کے کسی چیز کو حاصل کیا، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ بلکہ ایک امام کا قول تھا، ہمارے شیخ نے ایک دفعہ حدیث کے مصطلح الحدیث پڑھ رہے تھے، مجھے یاد ہے تقریباً 12 14 سال پہلے کی بات ہے، لیکن وہ جو جملہ آج تک، کیونکہ میں نے جو شیخ نے بتایا تو میں نے لکھ لیا تھا اس کو، آج تک مجھے یاد ہے کہ من دخل فی العلم بغیر استاذ خرج منہ بغیر علم، جو بندہ بھی علم کے میدان میں بغیر استاد کے داخل ہوتا ہے وہ بغیر علم کے ہی نکل جاتا ہے، اس کے پاس علم نہیں آتا۔ تو پہلی کیا چیز ہے کہ اس انسان کا اپنا جو جس استاد سے سیکھ رہے ہیں اس کے اپنے عملی طور پہ بھی علم کی کوئی جھلک اس کے اندر نظر آ رہی ہو، وہ دوسرے جو لوگوں کی طرح نہ ہو، جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں جب باسی وغیرہ انسان کو آتی ہے نا، منہ کھول لیتے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں منہ منہ پہ ہاتھ نہیں رکھتے، لیکن اہل علم کیا ہے؟ ہاتھ رکھے، اسی طرح اس کا لباس سادہ ہو، بہت زیادہ شوق نہ ہو، اور اسی طرح اس کے اندر دنیا کی جو ہے نا وہ بھاگ دوڑ کے لیے نہ ہو، کہ وہ دنیا دار لوگوں کو یا امیر لوگوں کے ساتھ ملنے کا اس کا انداز ہو، ان سے مرعوب نہ ہو، کہ ایک بندہ جو بہت زیادہ پیسے والا ہے تو اس کے آگے پیچھے بہنے، یعنی اس کے اندر ایسی چیز ہمیں نظر آئے کہ یار یہ بندہ کیا کر رہا ہے، اہل علم کی یہ صفات نہیں ہوتی، دنیا اس کی نظر میں حقیر ہونی چاہیے۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ، غالباً صحیح بخاری میں کتاب الرقاق میں حدیث ہے، کہ ایک راستے سے گزرے تھے کہ مری ہوئی بکری کا بچہ دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ ہے جو اس کو لے لے، انہوں نے کہا اس کو کون لے گا، 1 دینار میں بھی کوئی نہیں لے گا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں دنیا کی جو دنیا ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ حقیر ہے اللہ کے ہاں۔ تو جو بندہ اہل علم سے ہو اور وہ جو ہے نا مالدار لوگوں سے متاثر ہو، تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس علم نہیں گزرا، کہ وہ امیروں کے ساتھ تو اور طریقے سے ملے، اور کوئی غریب آدمی آ جائے تو اس کے ساتھ اس کا ملنے کا انداز اور ہو، یعنی اس کے اندر فرق نظر آئے، مرعوبیت ہوتی ہے نا، جیسے ہم پتہ لگے گا یہ بندہ اس کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے علماء کے اندر۔ علم کی ایک اپنی ہیبت ہے، یعنی ایک بندہ جو اس کے پاس سمندر ہے وہ ایک جو گلاس پانی والا لے کر ہے اس سے متاثر ہو رہا ہو، یہ تو دنیا میں بھی نہیں چلتا۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث کا علم دیا ہے، حقیقی امیر تو وہ ہے جس کے پاس مال ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، مال کی اپنی اہمیت ہے، لیکن ان دو چیزوں کا علیحدہ ہونا چاہیے، انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز ہے۔ دوسرا جو چیز ہے نا کہ اس کو، اس شخص کے جو استاد ہے اس کی دوسری صفت کیا ہے کہ معرفت بطرائق التعلیم، اس کو تعلیم کا طریقہ پتہ ہو، میں نے کون سی بات کہاں پہ بتانی، کون سی نہیں بتانی، یہ نہیں کہ ہر بات بتانا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، تو آپ نے بتایا کہ اللہ کا بندوں پہ حق ہے کہ وہ صرف اس کی
عبادت کرنے اس کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا جو بندہ شرک نہیں کرے گا۔ اور بندوں کا یہ ہے کہ جو بندہ بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ افلا ابشر الناس، میں لوگوں کو بشارت نہ سنا دوں؟ تو آپ نے، میں کہا لا، آپ نے منع کر دی۔ تو یہ انہوں نے اپنی وفات کے مرض میں یہ یہ حدیث آگے بتلائی تھی، زندگی بھر انہوں نے بتایا نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ ہر بات ہر بندے کو بتانے والی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاملہ تھا رسول اللہ علیہ وسلم کا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو جو بندہ استاد ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے، نہیں کہ ہر بات جو ہے نا وہ پبلک میں کرنے والی ہے، ایسی باتیں نہیں ہیں، ہر بات پبلک میں کرنے والی نہیں ہوتی۔ اسی طرح حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ علیہ وسلم، جن کو رازدان رسول بھی کہا جاتا ہے، ان کو رسول اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بھی بتائے ہوئے تھے، اور باقی کسی کو نہیں بتایا۔ تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کا مطلب علم چھپایا تھا؟ نہیں، بلکہ جس کو جو چیز مناسب تھی وہ اس کے ہوتا ہے۔ اسی طرح استاد کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کون سی بات کرنی ہے، کون سی نہیں کرنی۔ یہ نہیں کہ آپ ہر چیز کھول دیں، جی مولوی نے آپ کو فلانی چیز نہیں بتائی، چھپائی ہوئی ہے۔ بھائی جس کو چھپانا ہے اس کو چھپانا ضروری ہے۔ بچوں کے سامنے جو ہے نا وہ شادی کی باتیں نہیں کی جاتی۔ یہ تو ہم معاملات میں بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ ابھی وہ اس قابل نہیں ہے اتنی ان چیز کو سمجھنے کے لیے، خود ہی بڑے ہوں گے سمجھ جائیں گے۔ تو اسی طرح جو بندہ جتنے علم کو برداشت کر سکتا ہے اس کے لیے مناسب ہے اتنی بات اس کو بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو کچھ میں نے سنا اور سنایا ہے اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق دے۔ بارک اللہ علی ولکم ولی سائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ بھی 10 یا 15 منٹ بعد دوسری کلاس ہوگی حدیث کی انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔